آج کل کی آب و ہوا میں ایک مسئلہ بہت گردش میں ہے کہ لوگ بنا سوچے ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں۔ اس بات کو جانے بغیر کہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر تو کفر لوٹے گا، یا تو اگر کہنے والا صادق ہے، سچا ہے، تو پھر جس کو کہہ رہا ہے وہی کافر ہوگا۔ اگر وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے، اس پر الزام تراشی کر رہا ہے، تو کفر اسی پر لوٹ آئے گا۔ تو کسی کو کافر کہہ دینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ بندہ مشرک کب ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ کچھ لوگ شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے رہتے ہیں۔ آج ہم شرک کی وضاحت کریں گے کہ شرک دراصل کیا ہے، بندہ مشرک کب ہوتا ہے، کن افعال سے اور کن عقائد سے بندہ مشرک ہوتا ہے۔ اگر اس کے نظریات ایسے ہوں جو کہ شرک پر پورے اترتے ہوں پھر تو بندہ اس کو مشرک کہہ سکتا ہے، ورنہ جو وعید حدیث پاک کے اندر آئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت تک کوئی شخص کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتا جب تک کسی شخص کے اندر تین باتیں نہ پائی جائیں۔ تین باتوں پر وہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ جب تک نہیں رکھتا ہوگا اس وقت تک بندہ کسی کو مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتا۔ یا تو وہ تینوں کی تینوں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، یا تین میں سے اگر کوئی ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر ان تین باتوں میں سے کسی شخص کے اندر کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی تو کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتا۔ مشرک اس وقت تک بندہ نہیں بنتا جب تک اس کے اندر یہ تین باتیں یا ان تین میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے۔ وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو۔ یہاں پر توجہ کریں، میں لفظ لائق کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کسی غیر اللہ کی عبادت نہ بھی کرتا ہو لیکن غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر اللہ کو واجب الوجود جانتا ہو، واجب الوجود سمجھتا ہو، اس کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ بھی واجب الوجود ہے اور کوئی اور بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں واجب الوجود ہے، تب بھی بندہ مشرک ہو جائے گا۔ ایسا بندہ شرک کر رہا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ واجب الوجود اس کو کہا جاتا ہے جو خود سے ہو، جو مستقل بذات ہو، جو کسی کی وجہ سے نہ ہو۔ ہم ممکن الوجود ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی وجہ سے ہم ہیں۔ جب تک وہ چاہے گا ہمیں زندہ رکھے گا، جب وہ چاہے گا ہمیں ختم کر دے گا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے زندہ ہیں۔ لیکن اللہ کا وجود کسی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مستقل بذات ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ نظریہ رکھتا ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہے تو وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ تو شرک کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہو، معبود سمجھتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھتا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے جو بندے کو مشرک بنا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ اللہ میں تسلیم کرتا ہے۔ جن صفات کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں سے کئی صفات ایسی بھی ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے، ہم ابھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان صفات کا تعلق سمجھتا ہے اسی طرح غیر اللہ کے اندر بھی اسی طرح صفات کو سمجھے، اسی طرح تسلیم کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تسلیم کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی خود بخود مشرک ہو جائے گا۔ یہ تین باتیں ہیں، اگر یہ تین باتیں ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تین کی تین کسی شخص میں پائی جائیں تب تو وہ مشرک ہوگا، ورنہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کسی کو کوئی مشرک نہیں کہہ سکتا۔ فاسق کہہ سکتا ہے، فاجر کہہ سکتا ہے، گناہگار کہہ سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں کہہ سکتا۔ مشرک کہنے کے لیے ان تینوں میں سے کوئی ایک کا ہونا یا یہ تینوں کی تینوں کسی کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی، اس میں تھوڑا سا کلام ہے، تفصیل طلب ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علماء عقائد نے شرح عقائد نصفیہ اور دیگر کتب کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلیہ قدیمہ جو ہیں وہ 8 ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، یعنی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قادر ہے، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا،
कलाम, अल्लाह ताला की सिफत कलाम, ये भी सिफत अज़ली है। इल्म, सिफत इल्म, ये भी अल्लाह ताला की सिफत है। इरादा, तख्लीक, ये 8 सिफात हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के अंदर पाई जाती हैं और बंदों के अंदर भी पाई जाती हैं। 8 सिफात हैं जो कि अल्लाह तबारक व ताला की सिफात अज़लिया कदीमा हैं। अब देखें, पहली सिफत अल्लाह तबारक व ताला की हय्युन, अल्लाह जिंदा है, जिंदा रखने वाला है। कुरान करीम में आयत कुर्सी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो हय है यानी जिंदा है, क़य्यूम है। अब देखें, अल्लाह भी जिंदा, हम भी जिंदा, हमारे पास भी हयात है, अल्लाह तबारक व ताला भी जिंदा है। अब देखें, अगर कोई शख्स अपनी हयात को उसी तरह तस्लीम करता हो जिस तरह अल्लाह ताला की हयात को तस्लीम करता है तो वह बंदा मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला मुस्तकिल बिज़ात तौर पर अल्लाह जिंदा है, हय्युन है। अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफत हय है ये किसी की वजह से नहीं है, यानी अल्लाह को कोई जिंदा रखने वाला नहीं है, हमें कोई जिंदा रखने वाला है। हम अल्लाह तबारक व ताला की वजह से जिंदा हैं, हम मुमकिनुल वजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला जब तक चाहेगा हमें जिंदा रखेगा, जब चाहेगा हमें मार देगा। तो अल्लाह किसी की वजह से जिंदा नहीं है, हम किसी की वजह से जिंदा हैं। तो ये फर्क हो गया, अल्लाह भी हय्युन है, हम भी हय्युन हैं। अब फर्क यही है, अगर कोई शख्स अल्लाह की सिफात गैरुल्लाह में उसी तरह तस्लीम करे जिस तरह अल्लाह ताला की जात में तस्लीम करता है, तब तो वो बंदा मुशरिक हो जाएगा। अगर उस तरह तस्लीम नहीं करता, उसका अकीदा यही है कि हम जिंदा हैं तो अल्लाह ताला के जिंदा रखने की वजह से जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह जिंदा है तो किसी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला मुस्तकिल बिज़ात, इस तौर पर अल्लाह तबारक व ताला जिंदा है, हय्युन क़य्यूम है। दूसरी अल्लाह तबारक व ताला की सिफत वो है कादिर, अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज पर कुदरत वाला है। कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहे उस पर कादिर है। अब देखें, अल्लाह तबारक व ताला भी कादिर है। अब दूसरी तरफ आए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान किया जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मलका बिल्कीस का तख्त अगर कोई शख्स ला सकता है तो मेरी बारगाह में लाए। क़ाल इफ़रीत मिनल जिन्न, ये सूरत नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक जिन, इफ़रीत जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि जनाब मैं वो तख्त ले आने की ताकत रखता हूँ, कुदरत रखता हूँ। कैसे? उसने कहा कि मैं इतनी देर में ले आऊँगा, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी ये जो मजलिस है अभी बर्खास्त नहीं हुई होगी, मजलिस खत्म नहीं हुई होगी, उससे पहले मैं तख्त लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक शख्स वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था। क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, तो उस शख्स ने हजरत जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, जनाब आंख के झपकने से पहले मैं वो तख्त आपकी बारगाह में लाकर हाजिर कर दूंगा। अब अल्लाह तबारक व ताला भी कादिर है, और वो शख्स भी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सहाबी था जिसका नाम उलमा ने कहा कि आसिफ बिन बरखिया था, उस शख्स ने कहा कि मेरे पास भी कुदरत है, मेरे पास भी ताकत है, अल्लाह भी कदीर, अब वो शख्स भी कदीर। तो पता चला कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज की कुदरत है तो वो अल्लाह ताला की अता करदा है। अल्लाह तबारक व ताला हकीकी तौर पर कादिर है और बंदे जो हैं अल्लाह की अता से कादिर हैं। दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व ताला की समीअ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मोमिन के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, समीअ और बसीर ये दोनों सिफात अल्लाह तबारक व ताला की सिफात अज़लिया और सिफात कदीमा में से हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैं समीअ भी हूँ, मैं बसीर भी हूँ। और कुरान करीम के अंदर सूरह दहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया इंसान के लिए, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समीअ और बसीर बनाया। अब अल्लाह भी समी और इंसान भी समी, तो पता चला कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की अता से समीअ और बसीर है। जब चाहे अल्लाह इसकी समाअत को, इसकी बसारत को ख़त्म कर दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो है वो हकीकी तौर पर मुस्तकिल बिज़ात तौर पर समीअ और बसीर है, किसी की अता से नहीं है। और इंसान मखलूक अगर समीअ और बसीर है अल्लाह ताला की अता से है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की एक सिफत इल्म है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज का इहाता अपने इल्म में किया हुआ है। अल्लाह ताला के इल्म में है कि कब कौन सा पत्ता हिल रहा है, कब कहाँ हवा चल रही है, कौन क्या कर रहा है, सारी कायनात में क्या हो रहा है, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अब अल्लाह तबारक व ताला अलीम है, उसकी सिफत इल्म है। अब अल्लाह ताला की सिफत इल्म
اور دوسری طرف دیکھیں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا اپنے حواریوں کو. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اتنا علم ہے کہ میں تمہیں اس چیز کی خبر دے سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھروں میں چھپا کے آئے ہو. اب یہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا یقینی طور پر اللہ کی عطا سے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم جو ہے وہ حقیقی طور پر ہے, اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفت علم ہے وہ عطائی ہے, اللہ کی عطا سے ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اب دوسری طرف جب ہم سورہ آل عمران کے اندر دیکھتے ہیں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, انی اخلق لکم من الطین, میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے, پھر ان میں پھونک مارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھونک کی وجہ سے مٹی کے پرندوں کے اندر جان دے دیتا تھا, ان کے اندر روح عطا فرما دیتا تھا, وہ فوراً اڑنے لگ جاتے تھے. اب صفت خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء, فرماتا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کرنے والا میں ہوں. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تخلیق میں کرتا ہوں. تو پتہ چلا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے جو تخلیق کر رہے ہیں وہ تخلیق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل بالذات اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر خالق ہے, کسی کی عطا سے نہیں ہے. تو شرک کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے مختصراً رکھ دی کہ شرک میں بندہ کب مبتلا ہوگا, جب بندے کے اندر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات یا تینوں کی تینوں پائی جائیں تو بندہ خود بخود مشرک ہو جائے گا. اگر ان تین باتوں میں سے کسی بندے کے اندر کوئی بات نہیں پائی جاتی تو ایسا بندہ مشرک نہیں ہوگا. تین باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو واجب الوجود سمجھتا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تسلیم کرتا ہے. جب ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے یا تینوں کی تینوں پائی جائیں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ بندہ مشرک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان کا تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے لوگوں کو تو وہ بڑا متقی پرہیزگار اور بڑا مومن مسلمان سمجھتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے مشرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, چاہے اپنے پاس ٹکے کا علم نہ ہو لیکن سامنے والے کو خامخواہ مشرک کہہ دیا جاتا ہے. تو کسی کو مشرک کہنا, کسی کو کافر کہنا, یہ کتنا بڑا عذاب ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی, بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو کفر ان دونوں میں سے کسی ایک پر تو ضرور لوٹے گا. یعنی اگر اس نے کافر جس کو کہا ہے وہ واقعی کافر ہے تو کفر اسی پر لوٹے گا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والے پر, مشرک کہنے والے پر کفر لوٹے گا. تو اس بات سے اجتناب کرنا, احتیاط کرنا از حد ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ, اے میری امت, اب مجھے قیامت تک تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہے تو یہ ہے کہ تم میرے بعد مال و دولت کے اندر دنیا داری میں پڑ جاؤ گے لیکن تم شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگے. دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.